السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تمام حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لائق، وہ ذات ساری کائنات کو تخلیق کرنے والی، پیدا کرنے والی، ہر چیز کی مالک، ہر مخلوق کو رزق دینے والی ذات ہے۔ کائنات کا ہر ذرہ اس کے حکم کا محتاج ہے، اس کی رضا، اس کی مرضی تھا کہ وہ ذات اس کے حکم کے بغیر کائنات میں سے ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتا۔ درود لامحدود تاجدار عرب و عجم
تاجدار انبیاء، محبوب کبریا، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے اس ساری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ مل کے بولیے سبحان اللہ۔ جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے اور اس نے اپنے نبی کی عظمت کو سنا، اگر اس کو سمجھ آئی ہے تو مل کے بولیے سبحان اللہ۔ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے مسئلہ عرض کیا نا کہ میرے نبی کے لیے اللہ نے یہ سورج چاند ستارے بنا، یہ میں نہیں کہہ رہا، توجہ ہے، یہ میرا نظریہ نہیں ہے، یہ میری رائے نہیں ہے، یہ میری تحقیق نہیں ہے، بلکہ اس مالک کا حکم ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں لولا کا لما خلقت الافلاک، لولا کا لما خلقت الارض، لولا کا لما اظہرت ربوبیہ، او کما قال۔ مل کے بولیے سبحان اللہ۔ ترجمہ سماعت کیجئے، اپنے دلوں میں رسول اللہ کی محبت میں اضافہ کیجئے۔ اللہ فرماتا ہے لولا کا، خطاب ہے نبی علیہ السلام سے، ڈائریکٹ کلام ہے، گفتگو ہے، کوئی وسیلہ نہیں ہے۔ اپنے محبوب سے رب کہہ رہا ہے محبوب اگر آپ نہ ہوتے، لولا کا اگر آپ نہ ہوتے، لما خلقت الافلاک، میں آسمان پیدا نہ کرتا۔ پھر فرمایا لولا کا، محبوب اگر آپ نہ ہوتے، آپ کو نہ بنانا ہوتا، آپ کو تخلیق نہ کرنا ہوتا، آپ کی شان زمانے کو نہ دکھانی ہوتی، زمانے کو نہ بتانا ہوتا کہ محبوب کیسے ہوتے ہیں۔ جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو کیسی عظمتوں کا مالک بنایا جاتا ہے۔ لما خلقت الارض، محبوب اگر آپ کو نہ بنانا ہوتا، آپ نہ ہوتے، میں زمین بھی نہ بناتا۔ تیسرا جملہ پھر بڑی محبت سے، ڈائریکٹ کلام، ڈائریکٹ اپنے محبوب سے خطاب، فرمایا لولا کا، محبوب اگر آپ نہ ہوتے، لما اظہرت ربوبیہ، میں رب تو ہوں، میں کائنات کا مالک تو ہوں، خالق تو ہوں، میں کچھ بناتا بھی نہ، میں اپنے آپ کو ظاہر بھی نہ کرتا، میں اپنا اظہار ہی نہ کرتا، میں اپنے آپ کو ظاہر ہی نہ کرتا۔ محبوب تجھے بنایا، عظمتیں دیں، شانیں دیں۔ اور اگر ہم حدیث پاک کو ایک حدیث کا اگر مفہوم جاننے کے لیے دوسری مفہوم حدیث کو بھی بیان کریں نا، تو بات اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام اپنی تخلیق کے متعلق، اپنے بنائے جانے کے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، اونچی بولیے سبحان اللہ۔ یہ جو جنگلے سے باہر بیٹھے ہیں یہ بیچارے کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم مجمع میں شامل نہیں ہیں؟ ان کی آواز نہیں نہ آ رہی، باہر والے اب ذرا بولے نا سبحان اللہ، اندر والے نہیں۔ ابھی آپ کی آواز تو الحمدللہ میں نے سنی، وہ ذرا خاموش رہے، شاید انہوں نے یہ جانا کہ ہم ان کے ساتھ شامل نہیں ہیں،
حالانکہ آسمان کے فرشتے دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ ہی شامل ہیں۔ اب ذرا آپ اندر والے چپ رہیے، باہر والے بولیے سبحان اللہ۔ اب ذرا اندر باہر والے سارے بولیے سبحان اللہ۔ اب میرے نبی فرما رہے ہیں، آپ فرماتے ہیں کائنات کی ہر چیز سے پہلے، سورج سے پہلے، ستاروں سے پہلے، آسمانوں سے پہلے، عرش سے پہلے، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ یہ جو ہم نبی علیہ السلام کی ولادت کی بات کرتے ہیں نا، کہ آپ تشریف لائے، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ آپ کے شکم پاک میں، آپ آگے میں بیان کروں گا، جلوہ گر رہے، یہ آپ کا لباس بشری بن رہا ہے، یہ آپ کا آغاز نہیں ہے، یہ آپ کا، ہر بندے کا آغاز ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے، کیونکہ اس سے پہلے وہ نہیں ہوتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں پہلے نور تھا، اور سب سے پہلے میرے نور کو اللہ نے بنایا، مجھے نور کے پردوں میں رکھا، میرے نور سے پھر فرشتے بنائے، میرے نور سے آسمان بنائے، میرے نور سے ہر چیز کو اللہ نے پھر تخلیق کیا، تو پتہ چلا تخلیق میں میرا نبی اول ہے۔ مل کے بولیے سبحان اللہ۔ اور اس میں کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ کوئی کہے لو جی یہ کیا بات میاں صاحب نے کر دی کہ نبی نور ہے، میں نے کہا یار جبرائیل بھی نور ہے، بولو جبرائیل رسول بھی ہے۔ سورہ مریم کا دوسرا رکوع پڑھ کے دیکھے نا 16ویں پارے کا، تو اللہ فرماتا ہے جبرائیل میرا رسول ہے، رسالت کا تاج جناب جبرائیل کے سر بھی ہے۔ آپ رسول کا معنی ہوتا ہے رسول اسے کہتے ہیں جو پیغام لے کے آئے، تو جبرائیل علیہ السلام انبیاء تک پیغام لے کے آئے، انبیاء ہمارے لیے پیغام لے کے آئے، تو رسول جبرائیل بھی ہیں۔ مل کے بولے سبحان اللہ۔ جبرائیل بھی نور سے بنے، میکائیل بھی نور سے بنے، اسرافیل بھی نور سے بنے۔ یار آپ نے لنگر کھایا ہے؟ نہیں کھایا ابھی؟ کھلانا ہے؟ تو وہ پنجابی کی ایک مثال ہے، وہ کہتے ہیں جی بھکھے بٹیرے چوکھے لڑ دینے، تو تسی بولتے ہی نہیں جے لنگر تے پکیا ہے، اس کے بولو تے صحیح بھئی۔ لنگر بھی وہ کہتے ہیں بنایا ہوا ہے، لنگر شریف بھی دیکھیں، یہ میرے نبی کی برکت ہے نا، دیکھیں وہ کیسے کریم ہے، کیسے رحمت للعالمین ہے، ان کے لنگر سے آج بھی ہزاروں نہیں لاکھوں پل رہے ہیں۔ وہ اپنے عاشق کے دل میں ڈالتے ہیں، بنانا ذرا چار دیگیں، بنانا ذرا حلیم کی دیگ، عاشق بناتا ہے اور وہ لنگر پھر سب میں تقسیم ہوتا ہے۔ یہ میرے نبی کا لنگر ہے جو آج بھی ہزاروں میں لاکھوں میں بٹ رہا ہے۔ جتنے فرشتے ہیں سارے نور سے بنے، اگر فرشتے نور سے بن سکتے ہیں تو پھر میرے نبی کا فرمانا سچ ہے، میرے نبی کو بھی اللہ نے نور سے بنایا، میرے نبی بھی نور سے بن سکتے ہیں۔ یہ کوئی حیرت والی بات نہیں ہے۔ کئی بندے ایسے ہی دل تنگ کر لیتے ہیں، نہیں جی کیسے نور سے بنے، اسے کہو ان گنت فرشتے ہیں، ان گنت، بندہ فرشتوں کو نہیں گن سکتا۔ اب اس کی چھوٹی سی مثال، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، میں اب فرشتوں کی چھوٹی سی مثال دے دوں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں ہر بندے کے ساتھ اللہ نے 2 فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ یہ حدیث سنی ہے آپ نے علماء سے؟ ہاں سنی ہے نا؟ تو دنیا میں جتنے بندے ہیں اس سے ڈبل فرشتے تو ان کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔
ہواؤں کو چلانے پہ فرشتوں کی ڈیوٹی، بادلوں کو لانے پہ فرشتوں کی ڈیوٹی، کائنات کے نظام کو چلانے میں فرشتوں کی ڈیوٹی، آسمانوں پہ فرشتوں کی ڈیوٹی، عرش پہ فرشتوں کی ڈیوٹی، پتہ نہیں کتنے کو فرشتے ہیں، اور سارے ہی نور سے بنے ہیں۔ کس سے بنے ہیں؟ تو پتہ چلا اللہ نور سے بھی مخلوق تخلیق فرماتے، مل کے بولے سبحان اللہ۔ تو اگر اتنے فرشتے نور سے بنے ہیں تو پھر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ میرے نبی خود فرما رہے ہیں ان فرشتوں کو اللہ نے جب نور سے بنایا اس سے پہلے مجھے نور سے بنایا۔ تو پھر اس میں حیرت والی کون سی بات ہے؟ کوئی حیرت نہیں ہے، کوئی حیرت والی بات نہیں ہے۔ اللہ قادر ہے، اور اللہ نے نور سے مخلوق کو تخلیق کیا ہے، اللہ نے نور سے فرشتوں کو بنایا ہے، تو نور سے میرے نبی کو بھی بنایا ہے۔ میرے نبی کی بشریت بعد میں بنی، آپ کی نورانیت سب سے پہلے بنی، اسی لیے آپ تخلیق میں اول ہیں اور رسالت کا تاج پہن کے آنے میں آخر ہیں۔ اب میرے نبی فرماتے ہیں کہ میرے نور کو اللہ نے سب سے پہلے بنایا، پھر اس نور کی عظمت، اس نبی کی شان، اس نبی کی قوت، اس نبی کے کمالات، اس نبی کی عزت، اس نبی کا اختیار، اس نبی کو جو بے مثل بے مثال علم عطا کیا، ان تمام عظمتوں کا نظارہ کرنے کے لیے اللہ نے کل کائنات کو بنایا، جس میں ہم انسان بھی ہیں، جس میں فرشتے بھی ہیں، جس میں جن بھی ہیں، جس میں شجر و حجر بھی ہیں، جس میں چرند و پرند بھی ہیں۔ ذرا میرے نبی کی تیسری حدیث سماعت کر۔ رسول اللہ فرماتے ہیں صحابہ، میں مکے میں ان پتھروں کو بھی جانتا ہوں جب میں اپنے ماں کے شکم میں تھا، میرا لباس بشری بنایا جا رہا تھا، میری ماں والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا، آپ گھر سے نکلتی تو وہ پتھر میری ماں کو پہچانتے۔ اللہ نے ان پتھروں کو معرفت عطا فرمائی، وہ جان گئے کہ اس خاتون کے شکم پاک میں نبی آخر الزماں ہیں۔ وہ پتھر میری ماں کو سلام پیش کرتے، اے نبی آخر الزماں کی ماں، تیرے پہ سلامتی ہو، تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آستانہ عالیہ شرکپور شریف، آستانہ عالیہ مدینہ شریف۔ پھر وہ بد نصیب مکے کے کافر، بد نصیب ہی کہنا چاہیے نا، بے پتھروں نے تو پہچان لیا یہ نبی کی ماں ہے، اور میرے نبی انہیں کہتے ہیں میں نبی ہوں، کہتے ہیں اسی نہیں مانتے۔ انسان بڑا ضدی ہے، انسان ضد پہ اڑ جائے تو بڑا ہی ضدی ہے، اور چاہے جہنم کے رستے پہ چلا جائے ضد نہیں چھوڑتا۔ اے بے وقوفو، تم سے تو وہ پتھر اچھے جنہوں نے میرے نبی کی عظمت بھی کی اور میرے نبی کی ماں کی بارگاہ میں سلام بھی پیش کیا، اور میرے نبی کا فرمانا اللہ کے وحی کے تابع ہے۔ میرے نبی ایسے نہیں فرماتے، جو حق ہوتا ہے وہی فرماتے ہیں۔ اب سمجھ آئی؟ فرمایا محبوب اگر تجھے نہ بنانا ہوتا تو کچھ نہ بناتا، نہ زمین بناتا، نہ آسمان بناتا، نہ اپنے آپ کو ظاہر کرتا، نہ مخلوق بناتا، نہ فرشتے بناتا، نہ چرند و پرند بناتا، نہ جن بناتا، نہ لوح بناتا، نہ قلم بناتا، نہ شجر و حجر بناتا، کوئی مخلوق نہ بناتا، کوئی چیز نہ بناتا۔ یہ تو میں نے چاہا، میں نے چاہا
کہ محبوب کی شان زمانہ دیکھے، میں نے تیری شانیں دکھانے کے لیے ساری مخلوق پیدا کر دی۔ یہ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے، یہ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے جو میں نے حدیث قدسی آپ کے سامنے بیان کی۔ اب دیکھیے، اب ذرا میرے کریم آقا کے لباس بشری جب تخلیق ہوا اس کی بات کر لیں۔ یہ ہمارے بھائی مہر محمد عابد علی صاحب جنہوں نے آج کی یہ محفل پاک سجائی، کتنی محبت سے محفل سجائی، کتنے پیار سے یہ اہتمام کیا، یہ سجاوٹ کی، لنگر شریف کا اہتمام کیا۔ اللہ انہیں برکتوں سے نوازے، اور اللہ اس میلاد کے صدقے میرے اس بھائی کو، اس کی اولاد کو پکا 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اور آپ سارے میلاد پاک کی محفل میں آئے، ہم کوئی رسم سمجھ کے تو نہیں آئے، توجہ ہے بھئی، اب چلو رسم ہے گی اکٹھے ہوئے کوئی گا، ہم کوئی رواج سمجھ کے تو نہیں آئے، ہم میلاد پاک کی محفل کو سجاتے بھی ثواب کی نیت سے ہیں، محفل پاک میں آتے بھی ثواب کی نیت سے ہیں۔ محفل سجانے والے کو بھی اللہ رحمتوں سے نوازتا ہے، اور رسول اللہ کے میلاد پہ خوشی مناتے ہوئے آنے والوں کو بھی اللہ رحمتوں سے نوازتا ہے۔ آئیے حدیث پاک سماعت کی، میں کوئی بات اپنے پاس سے نہیں کرتا، گفتگو میری عام فہم ہے مگر دلیل میری قرآن و حدیث ہے۔ آئیں حدیث پاک سماعت کریں۔ نبی علیہ السلام جب آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا نا، آپ کے والد گرامی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ ولادت سے کچھ ماہ پہلے وصال فرما گئے، فوت ہو گئے۔ رسول اللہ جب، اور آپ کی شادی بھی تھوڑا عرصہ ہی رہی، شادی ہوئی کچھ عرصے کے بعد ہی یہ نور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، جو آپ کی پشت میں اور پیشانی پہ چمکا، یہ نور منتقل ہو گیا سیدہ طیبہ طاہرہ کے شکم پاک کی طرف۔ چند مہینے گزرے، آپ وصال کر گئے۔ شادی بڑا تھوڑا عرصہ، جوانی میں، بالکل جوانی، شادی کے تھوڑے عرصے بعد آپ وصال فرما گئے۔ اب چونکہ بہت جوان فوتگی ہوئی، اور گھر میں یہ بات خبر سب کو پتہ تھی کہ جانے والے کی بیوہ حاملہ ہے، اور بچے کی ولادت کچھ مہینوں کے بعد ہوگی۔ عمل کا پتہ چل جاتا خواتین کے، تو گھر والے انتظار میں کہ اگر جانے والے کی نشانی بیٹے کی شکل میں ملے تو سمجھیں گے اس کا بدل مل گیا۔ میرے نبی کے ایک سگے چچا جس کا نام ہے ابو لہب، یہ اپنے بھائیوں کے اندر امیر تھا، اور ذرا جیسے چودھری نہیں ہوتے اس طرح کا مزاج رکھتا تھا۔ اس نے اعلان کیا جب ولادت کا وقت قریب آیا، اپنے گھر کے افراد کو، ملازمین کو، کچھ غلام بھی تھے، کچھ خدامہ بھی تھی، امیر آدمی تھا، کہنے لگا میرا بھائی عبداللہ دنیا سے چلا گیا، اس کی زوجہ میری بھاوج حاملہ ہے، بچے کی ولادت کا وقت قریب ہے، اگر بیٹا ہوا جس نے مجھے آ کے سب سے پہلے خبر دی میں اسے انعام دوں گا۔ یعنی میں خوش ہوں گا کہ میرے بھائی چلا گیا، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہو گیا، اس کا بدل آ گیا۔ گھر کے سارے افراد ویسے منتظر تھے، اس نے انعام کا اعلان کر دی۔ میرے کریم آقا کی ولادت ہوئی، اس کی خدامہ جس کا نام حدیث پاک کے اندر ثویبہ ہے، سے
3 نقطوں والی سے واو یہ بے ہے سویبہ، کئی صوبیہ پڑھتے ہیں، صوبیہ نہیں ہے سویبہ ہے لفظ سویبہ۔ اس سے پتہ چلا کیونکہ ولادت والے معاملات میں خواتین آگے آگے ہوتی ہیں نا، مرد تو آگے نہیں جاتے ہیں نا، تو یہ خاتون تھی، جوان تھی، پتہ چلا، بھاگتی ہوئی آئی اپنے مالک ابو لہب، ابھی روشنی تھوڑی تھوڑی ہوئی ہے، سورج نہیں نکلا، یہ باہر نکل کے اپنے دوستوں میں بیٹھا ہے، دور سے کہنے لگی ابو لہب میرے سردار تجھے مبارک ہو، اور اسے لالچ یہ تھا کہ میں جلدی جلدی خبر دے دوں، میرے سے پہلے اگر کوئی بولا تو انعام اسے مل جائے گا۔ دور سے ابو لہب میرے سردار تجھے مبارک ہو، تیرے بھائی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اب یہ چودھری بندہ وہیں سے کہنے لگا او میری خدامہ، میری زرخورید، او میری لانڈی، او سویبہ جو تجھے میں خرید کے لایا اپنی خدمت کے لیے، جا اس خوشی میں میں تجھے آزاد کرتا ہوں، آج سے تو آزاد ہے۔ غلام آزاد کرنا یا لانڈی آزاد، لانڈی یعنی کہ خاتون غلام، غلامہ کہنے، اسے آزاد کرنا اس وقت کی سب سے بڑی خیرات اور انعام ہوا کرتا تھا، کوئی بندہ غلام آزاد کرتا نہیں تھا، کیونکہ غلام خریدتے تھے، اس سے گھر کے کام کروائیں گے، کھیتی باڑی کروائیں گے، تجارت کروائیں گے، نوکر کی حیثیت سے، اور کوئی تنخواہ نہیں ہے، دل کیا تو کھانا دیا، دل کیا نہ دیا، اس کا خون بھی معاف ہوتا تھا، کسی پہ پرچہ بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی غلام کو مار دے کوئی اس پہ FIR نہیں کہ اس کی ذاتی چیز ہے، اس نے جو مرضی کرے۔ یہ تو میرے نبی آپ کی رحمت کی وجہ سے یہ لعنت غلامی والی اللہ نے انسانوں سے اٹھا لی، ورنہ یہ بہت بڑی لعنت صدیوں سے چلی آ رہی تھی، صدیوں سے، ہزاروں سالوں سے انسانیت کے اندر غلامی والا معاملہ چلا آ رہا تھا۔ آزاد کر دیا، لمبی عمر ہے اس کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت فرمایا، یہ اس وقت موجود تھا، اس کے سامنے دین کی دعوت پیش کی کہ اے میرے چچا میرا کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اس نے نفرت سے منہ پھیرا، کہنے لگا اوے پتیجیا میں چودھری بندہ تینوں ماننا وا؟ نہیں مانا۔ ابو جال کا ساتھی بنا، عتبہ شیبہ امیہ کا ساتھی بنا، جب میرے نبی ہجرت فرما کے مدینہ آ گئے اس کے بعد یہ مرا۔ میرے نبی کے دوسرے چچا جن کا نام ہے حضرت عباس، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو غزوہ بدر کے بعد کلمہ نصیب ہو گیا، آپ مسلمان ہو گئے۔ حضرت عباس غزوہ بدر میں کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، کفار کے لشکر میں تھے، رسول اللہ کو ختم کرنے کی نیت سے معاذ اللہ آئے، قیدی ہو گئے، مدینے قید کی شکل میں مسلمان لے آئے، میرے نبی کا معجزہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ معجزہ کیا دیکھا؟ جب گھر سے چلے نا کفار کے لشکر میں شامل ہو کے، تو صبح لشکر نے روانہ ہونا تھا نا، صبح سورج نکلنے کے بعد سحری کے وقت اپنی بیوی کو تنہا کمرے میں بٹھا کے کہنے لگے یہ میرے پاس کوئی سونا ہے، یہ زیورات ہے، سونا ہے، اشرفیاں ہیں، یہ رکھ لے۔ اس وقت بینک نہیں ہوتے تھے، اگر میں زندہ واپس آ گیا تو میں واپس لے لوں گا، پھر گھر کا نظام چلاؤں گا، یہ میرے امانت ہے تیرے پاس اور میں اس سے گھر کا کاروبار چلاتا ہوں۔ اگر میں وہاں مر جاؤں، کیونکہ جنگ میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ بندے نے زندہ بچنا ہے یا نہیں بچنا، اگر میں مر جاؤں تو یہ میری اولاد میں تقسیم کر دینا، اور تقسیم کا طریقہ بھی بتا دیا، اب اتنا اسے دینا، اتنا اسے دینا، اتنا۔ یہ تنہائی میں میاں اور بیوی نے بات کی، کمرے کے اندر امانت دے دی۔
اولاد کو بھی پتہ نہیں ہے. یا حضرت عباس کو پتہ ہے یا ان کی بیوی کو پتہ ہے. لشکر چلا تو بدر میں آ گئے, جنگ ہوئی تو قید ہو گئے, قید ہوئے تو مدینہ آ گئے. 70 کے قریب کافر قید ہوئے, ان میں یہ بھی ہیں. میرے نبی نے اعلان فرمایا, ایک جرمانہ مقرر کیا, بھی اتنے پیسے جو دے دے وہ آزاد ہے. یہ بھی آپ کی بہت بڑی رحمت تھی, ورنہ اس دور کے اندر جب جنگ میں بندے قید ہو جاتے تھے دوسرے فریق اسے گھر لا کے قتل کر دیتے تھے, زندہ کسی کو نہیں چھوڑتے تھے. یہ میرے نبی نے رحمت فرمائی, فرمایا میں نے تمہیں مارنا نہیں ہے, میں نے تمہیں مارنا نہیں ہے, میں رحمت بن کے آیا ہوں, میں کسی کو اذیت دینے کے لیے دنیا میں آیا, میں نے تمہاری جان نہیں لینی. چونکہ تم نے مسلمانوں کا نقصان کیا, تمہاری وجہ سے 9 یا 11 صحابہ شہید ہو گئے, تمہاری وجہ سے ہمیں تکلیف ہوئی, اب تمہیں جرمانہ دینا پڑے گا. اتنا جرمانہ دے دو, ایک حد مقرر کی, اتنے پیسے دے کے آزاد ہو جاؤ. اور ساتھ ہی آپ رحمت للعالمین ہیں نا, فرمایا اگر کوئی پیسے نہیں دے سکتا نا تو وہ 10 بندوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے. یہ ذرا لمبا کام ہے, پڑھنا لکھنا سکھانے میں 2 4 6 مہینے سال لگ سکتا ہے. مقصد یہ تھا کہ یہ میرے پاس رہیں, ہو سکتا ہے اللہ ہدایت دے دے. تو یا یہ پیسے دیں چلے جائیں, پیسے دے کے اسی وقت چلے جاؤ. ایک ایک کر کے قیدی آ رہے ہیں, کوئی کہتا ہے میں بندوں کو پڑھاؤں گا, کوئی کہتا ہے میں پیسے دوں گا. حضرت عباس سامنے پیش ہوئے, میرے نبی نے, چچا پیسے دینے ہیں یا 10 بندوں کو پڑھاؤ گے؟ کہنے لگا میں خود پڑھا نہیں ہوں, میں کیسے پڑھا سکتا ہوں, میں پڑھنا لکھنا خود جانتا نہیں. فرمایا چلو پیسے دے دو. کہنے لگا میرے پاس پیسے بھی کوئی نہیں ہے. میرے نبی مسکرائے, فرمایا چچا جب مکے سے چلنے لگے تھے, سحری کا وقت تھا, اپنی بیوی کو اتنا سونا دے کے آئے ہو. وہ غیب کی خبریں دینے والے نبی, وہ غیب کا علم رکھنے والے نبی. مکے کی بات ہے, گھر کے کمرے میں میاں اور بیوی کے درمیان جو گفتگو ہوئی, میرے نبی مدینہ پاک میں بیٹھے ہیں, سارا کچھ جانتے ہیں. چچا بیوی سے کیا کہہ رہا ہے, امانت کیا دے کے آ رہا ہے. اب ذرا توجہ کیجئے میرے مسلمان بھائیوں, توجہ کیجئے. فرمایا چچا کیسے کہتے ہو پیسے کوئی نہیں ہے, اتنا سونا تو میری چچی کو دے کے آئے ہو. رسول اللہ کی طرف اس طرح دیکھ رہے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں, زاروں قطار آنکھوں میں آنسو ہیں. کہنے لگے اے اللہ کے حبیب, آج تک بھتیجے کی نظر سے ہی دیکھا ہے, پتہ ہی نہیں ہے تیری شان کتنی ہے. تو مدینے میں بیٹھا ہے, میرے گھر کے حالات, ماشاءاللہ کیا بات ہے, سبحان اللہ. میرے گھر کے حالات بھی جانتا ہے. تو نبی سچا ہے, تیرے پاس تو غیب کے علم کے خزانے ہیں, تو سینکڑوں میل دور کی باتیں بھی دیکھتا سنتا ہے. تو نبی سچا ہے, میں نے واپس نہیں جانا, مجھے کلمہ پڑھا, میں تیرا امتی بن رہا ہوں. کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے, واپس نہیں گئے. پھر فرمایا اب میں واپس مکے جانا ہی نہیں چاہتا. پھر آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. بہت بڑے مفسر ہیں, قرآن کے پہلے مفسر ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس. طائف کے اندر آپ کا مزار پاک ہے, ساری زندگی تبلیغ دین میں گزار دی. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما, بڑا آپ کا نام ہے. اب جب ان کے ایمان لانے کے بعد, کیونکہ جب مکے سے لشکر چلا تھا نا, اس کو تیار کرنے میں بھی ابو لہب پیش تھا. خود نہ آیا, بھائی کو بھیج دیا, بھی میرا بھائی لے جاؤ. حضرت عباس اس کی جگہ پہ آئے تھے, خود نہ آیا, بہانہ بنا لیا اس نے, جی میں ذرا مصروف ہوں, بوڑھا ہو گیا ہوں, یہ ہے وہ ہے. اس کے بعد یہ جب مر گیا, جب مرا تو حضرت عباس مدینہ میں تھے, رسول اللہ بھی مدینہ میں تھے. خبر مدینہ پہنچی, ابو لہب مر گئے. حضرت اب خبر, اس وقت موبائل فون نہیں تھے, خبر کے آتے آتے بھی مہینہ لگتا تھا.
ظاہری بات ہے کہ ادھر سے آ رہا ہے، اور اس وقت کے اندر مکہ سے مدینہ کا فاصلہ بھی 15 دن چلنے کے بعد طے ہوتا تھا، 15 دن چلنے کے بعد طے ہوتا تھا فاصلہ۔ وہ پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد خبر ملی، خبر لیٹ آئی، موبائل فون نہیں، وائرلیس نہیں، ٹیلی فون نہیں، کوئی آیا، اب تعین نہیں ہے، حدیث پاک میں تعین نہیں ہے بھی کتنا عرصہ، مہینہ گزرا، ڈیڑھ گزرا، 2 گزرے، کتنے گزرے، تعین نہیں ہے۔ آ گئے، خبر آئی تو حضرت عباس بڑے پریشان ہوئے، بھائی تو تھا نا، بھائی خونی رشتہ تو تھا نا، اب وہ کفر اور ایمان والا فرق تو آ گیا، یہ ایمان والے ہیں وہ کافر ہیں، مگر بھائی تو تھا نا، ساری زندگی اکٹھے گزاری تو تھی نا، دکھ سکھ کے ساتھی تو تھے نا۔ غم زدہ ہوئے، غم آیا اور غم کی کیفیت طاری رہی اور آپ سو گئے۔ سوئے تو خواب دیکھا، سبحان اللہ، خواب دیکھا کہ اب ابو لہب جو ہے وہ بڑے ہی برے حالت میں ہے اور جل رہا ہے آگ میں، اور چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ آپ نے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ کہنے لگا بہت بڑی غلطی کی، کلمہ نہیں پڑھا، تو خوش نصیب ہے تو نے پڑھ لیا، میں اپنی آکڑ میں رہا، میں اپنے زوم میں رہا، میں اس نبی کو نہ پہچانا، میں نے بھتیجا ہی جانا، میں نے اس کا کلمہ نہیں پڑھا، آج کفر کی حالت میں مر گیا ہوں، اب نہ دنیا میں آ نہیں سکتا، ورنہ دنیا میں آتے ہی کلمہ پڑھوں اور نیک عمل بھی کروں، اب میں دنیا میں نہیں آ سکتا، کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم کی آگ میں جلا رہا ہے۔ اور ساتھ ہی کہنے لگا بھائی اس نبی کی بڑی عزت کرنا، وہ نبی کو بھتیجا نہ جاننا، اس کی بڑی توقیر کرنا، جب پیر کا دن آتا ہے نا اور صبح کا وقت آتا ہے، جس وقت اس کی پیدائش میں میں نے خوشی کا اظہار کرتے لونڈی آزاد کی تھی، وہ واقعہ کہنے لگا جب وہ وقت آتا ہے تو اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے آگ روک دو، آگ میں جل رہا ہوتا ہوں نا، حکم ہوتا ہے آگ کا عذاب روک دو، بند کرو، بند کر دیا جاتا ہے، آواز آتی ہے وہ انگلی، وہ جس سے اشارہ کیا تھا نا، جا آزاد کیا، جا آزاد کیا، حکم ہوتا ہے وہ انگلی ذرا منہ میں لے کے چوسنا، میں انگلی منہ میں لے کے چوستا ہوں، شہد سے میٹھا اور دودھ سے لذیذ، اس میں سے شربت مجھے ملتا ہے، پتہ نہیں وہ میری انگلی میں آتا کہاں سے ہے، میں اسے پیتا جاتا ہوں، جلن بھی ختم ہو جاتی ہے، جسم بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، راحت بھی۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اب ذرا توجہ کیجئے، پہلے یہ اس کا کنکلوژن، پھر میں اس کا ریزلٹ بھی بتاتا ہوں۔ حضرت عباس نے جب یہ خواب دیکھا تو اب آپ کو یقین نہیں، ظاہری بات ہے بندے کو یقین نہیں ہوتا جو میں نے خواب میں دیکھا وہ سچا ہے یا نہیں، اس کی تعبیر کسی عالم سے پوچھی جاتی ہے۔ تو اس وقت عالم کون تھے؟ سید المرسلین حضرت عباس نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صبح آ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں نے رات کو خواب دیکھا، خبر آئی تھی، میں پریشان ہوا، خواب دیکھا، بھائی کو بڑے ہی عذاب میں دیکھا، اور اس نے کہا کہ آپ کے پیدائش پہ جو اس نے خوشی کا اظہار کیا تھا اس پہ اسے انعام مل رہا ہے، انگلی سے لنگر مل رہا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمانے لگے اے چچا عباس، آپ کا خواب سچا ہے، جو آپ نے دیکھا ہے وہ حقیقت ہے، اسے دردناک عذاب ہو رہا ہے کفر کے سبب، میرے ولادت کی خوشی منانے کی وجہ سے اس پہ رحم بھی ہو رہا ہے۔ مرحبا
مدینہ شریف. اب ذرا دوبارہ توجہ کیجئے. آگ میں جل رہا ہے، جسم کوئلہ ہے. جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے کئی 100 گنا زیادہ قوت والی ہے. دنیا کی آگ بڑی سخت ہوتی ہے، جہنم کی آگ اس سے بہت سخت ہے. اس سے بچنے کے لیے ضرور کوشش کیا کرو، نیک عمل کیا کرو. جہنم کے راستے پہ نہ چلو. اللہ نے تمہیں ایمان کے نور سے نوازا ہے، تم بے عملی کر کے، ایمان تمہارا ٹھیک ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، بے عملی کر کے جہنم میں اگر چھلانگے لگا کے جاؤ تو تمہیں کون روکے؟ اے اللہ کے بندو، نماز پڑھا کرو، اللہ کا حکم مانا کرو، جہنم میں نہ جاؤ. جہنم کا عذاب بڑا ہی دردناک ہے. اللہ تمہیں توفیق دے. رسول اللہ نے اس کی جب تصدیق کی تو یہ حدیث بن گئی. خواب سچے ہونے کی اس پہ مہر لگا دی. اب نتیجہ، آگ میں جل رہا ہے، جسم کوئلے کی طرح. جسم نبی علیہ السلام کے ولادت کی خوشی منائی. نبی جان کے نہیں منائی، بھتیجا جان کے. تب تو اسے پتہ ہی ظالم کو نہیں تھا نا یہ نبی ہے. گھر کا فرد جان کے، بھائی کا بیٹا جان کے. مالک نے کہا اے ظالم، خوشتے ہوئے ہیں نا، پہچانتے نہیں ہو، خوش تو ہوئے ہو نا. محبوب کی آمد پہ خوشی کرنے والے کو میں اپنی رحمت دیتا ہوں، اسے میں بیکار رہنے دیتا، میں اسے رحمتیں دیتا ہوں. خوش تو ہوا نا، بھتیجا جان کے ہی ہوا. فرمایا عذاب روک دو. پتہ چلا نبی علیہ السلام کے میلاد پہ خوش اگر ہوا جائے تو عذاب رکتے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. توجہ ہے. نتیجہ اب آؤ نا نتیجے پہ. آپ کے میلاد کی خوشی کی جائے، خوش بندہ ہو. عابد علی صاحب خوش ہوئے، آپ سب کو دعوت دی، آپ بھی خوشی سے آئے، اپنے مصروف وقت میں سے وقت نکالا، تلاوت سنی، ثنا خوانی سنی. اب میری گفتگو سماعت کر رہے ہیں، چہروں پہ مسکراہٹ ہے، نبی پاک کی آمد ہے. آمد والا مہینہ ہے، ربیع الاول ہے، 9 تاریخ ہے، رات 10ویں ہے. آپ خوش ہیں تو نبی پاک کی آمد کی خوشی کرنے والا اللہ کی رحمت کے احاطے میں آ جاتا ہے. آپ کے میلاد کی خوشی قبروں کے عذاب کو روکتی ہے. اگر کافر کی قبر کے عذاب کو روک رہی ہے، کوئی گناہگار ہو کلمہ پڑھنے والا، اس کے قبر کی عذاب کو بھی یہ خوشی روکے گی، چاہے تھوڑی وقت کے لیے روکے گی. یہ حدیث پاک کا نتیجہ ہے. اور اگلی بات، میں نے پوچھا نا بھی لنگر کھا لیا جی؟ اس نے کہا نہیں اجے نہیں کھادا. اس نے کہا جی پکایا ہے. یہ لنگر اللہ کی سنت ہے. فرمایا ڈالنا منہ میں انگلی. ہم انگلی ڈالیں کچھ نہیں نکلتا. ہم انگلی ڈالیں ساری رات چوستے رہیں کچھ نہیں نکلتا. مگر وہ قادر ہے نا، وہ مالک ہے نا، وہ اختیار والا ہے نا، وہ چاہے تو 5 انگلیوں سے چشمے جاری فرما دے، وہ چاہے تو اس انگلی سے دودھ عطا کر دے. وہ تو قادر ہے نا، وہ تو مالک ہے نا، وہ تو اختیار رکھتا ہے نا. فرمایا ڈالنا ذرا انگلی. انگلی ڈالی، اندر سے تبرک ملا، اندر سے لنگر ملا. لنگر بھی بڑا لذیذ، شہد سے میٹھا، دودھ سے لذیذ، بڑا ہی حسین اور اتنی شفا والا. پتہ چلا میلاد کا لنگر شفا بھی دیتا ہے. وہ کہتا ہے میرا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے، ایک دفعہ وہ جلنا ختم ہو جاتا ہے، دوبارہ ماس آ جاتا ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے. پتہ چلا وہ مالک میلاد کا لنگر بھی دے رہا ہے اور لنگر میں شفا بھی رکھ رہا ہے اور میلاد کی خوشی کرنے والے پہ رحم بھی کر رہا ہے، رحمت بھی کر رہا ہے. اب کئی بیوقوف ابھی بھی کہتے ہیں جی کیوں خوشی مناندے ہو؟
کیا یہ ایک حدیث؟ ویسے تو اس میں بہت ساری حدیثیں ہیں، اور بھی حدیثیں ہیں۔ امام ترمذی نے ترمذی شریف لکھی صحاح ستہ میں تیسرے چوتھے درجے پہ یہ کتاب ہے، اس کے اندر پورا باب لکھا ہے مولود النبی، اس میں ساری حدیثیں اکٹھی کی ہیں، اور بھی حدیثیں ہیں، مگر ماننے والے کے لیے تو ایک بھی کافی ہے۔ یہ کسی ایرے غیرے کی بات تو نہیں ہے، یہ محبوب خدا کی بات ہے، یہ محبوب خدا کی۔ کیا ہوا بیٹے؟ کیا ہوا؟ کوئی مسئلہ ہو گیا؟ اچھا سنو نا، تم بھی توجہ سے سنو، اپنے دل کو خوش کرو نا۔ دیکھو میلاد کی خوشی منانے والے پہ اللہ رحم بھی کر رہا ہے، رحمت بھی کر رہا ہے، لنگر بھی دے رہا ہے، اور لنگر بھی شفا والا دے رہا ہے۔ پتہ چلا میلاد کی خوشی منانا اللہ کو پسند ہے، کافر منائے، کافر۔ حالانکہ حدیث پاک میں ہے، قرآن پاک میں ہے، آخرت میں کافر کا کوئی حصہ۔ بندہ دنیا سے جب مر جاتا ہے نا، برزخ بھی آخرت کا حصہ ہے، برزخ سے آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ قبر میں جب آپ اسے رکھتے ہیں، یہ برزخ کا عالم ہے، یہاں سے آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جب تک قیامت کا انعقاد نہیں ہوگا وہ برزخ میں رہے گا، پھر وہ قیامت میں آئے گا، پھر وہ نیک ہوگا جنت میں جائے گا، برا ہوگا جہنم میں جائے گا۔ آخرت یہاں سے شروع ہو گئی، آخرت یہاں سے۔ کافر کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ کا فرمانا سچ ہے، فرمایا کافر اچھا کام کرے گا بدلہ دنیا میں دے دوں گا، کافر کوئی فلاح کا کام کرے گا، انسانوں کے بھلے کا کام کرے گا، کوئی ہسپتال بنا دے گا، کوئی نلکا لگوا دے گا، کسی کو جناب وہ علاج کے لیے پیسے دے دے گا، کافر یہ کام کرتے ہیں، فرمایا اس کو بدلہ دوں گا، دنیا میں دے دوں گا، مرنے سے پہلے پہلے دے دوں گا۔ آخرت میں نے کفار کا حصہ نہیں رکھا۔ یار میرے لیے نہیں کر دیں جی، نہیں انجی کھچی جانی اگے آؤں پی سی ماڑی ماڑی آواز، شاید ہوں پرا کیتا کہ آپ ہی ہو تو یار ادھرلا بھی چلا دیو، کی گل ہے؟ کوئی میرا مطلب بتی چوکھی لگتی بل میتھوں لے لینا نہیں، گلا میرا تو ڈسٹرب ہویا آئیے، میں تو محبت جی لگا رہی نا، گلا میرا اجازت نہیں دیتا میں گفتگو کروں، خراب ہے، ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب وہ گلے کی کیفیت نہیں رہی ہے، مگر پھر بھی جوش میں لگا رہتا ہوں۔ وہ مالک قبول فرما لے، شفا بھی اس نے دینی ہے، میرا ایمان ہے۔ جب تک وہ نوکری لینا چاہتا ہے لے لے نوکری۔ اب ذرا توجہ کیجئے، کافرت کا آخرت میں حصہ، یہ قانون کس نے بنایا؟ اللہ نے۔ کس نے بنایا؟ فرمایا آخرت میں حصہ نہیں ہے۔ اب محبوب کی آمد پہ خوشی کا معاملہ ہے نا، فرمایا اپنے قانون میں ترمیم خود کر رہا ہوں، اسے اختیار ہے نا، وہ جس کے لیے چاہے ترمیم کر دے، فرمایا میں ترمیم کر رہا ہوں۔ یہ کافر، اس نے خوشی کا اظہار کیا، اسے آخرت میں حصہ دے رہا ہوں، عذاب روک رہا ہوں، لنگر دے رہا ہوں، رحم کر رہا ہوں، رحمت کر رہا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے میرے محبوب سے پیار ہے، اس کے آنے کی جو خوشی کرے وہ میرا یار ہے۔ وہ کافر یار نہیں ہے، اس کو حصہ مل گیا، مگر جو ایمان والا چلے یار والا جملہ ذرا زیادہ ثقیل ہو گیا، اس طرح کہہ لے کہ جو میرے محبوب کے آمد کی خوشی کرے سمجھو اس کو مجھ سے پیار ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے پیار، اللہ سے پیار ہے تو اس کے محبوب سے ہم محبت کر رہے ہیں نا۔ اصل حقیقی محبت تو اللہ کی ہے، حقیقی محبت تو اللہ کی ہے، حقیقی ذکر تو اللہ کا ہے۔ ہم دنیا میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں، اس اللہ نے کہا جس نے میرا تعارف کرایا اس کا بھی کرو نا۔ اب اس کی محبت ہے، اب اس کی محبت ہے، ہماری ذمہ داری دنیا میں آنے کی اس کا ذکر کرنے کی تھی۔ فرمایا جو جو میرا بتائے اس سے بھی پیار کرو نا، اس کا ذکر بھی کرو نا۔ اسی لیے ہم اولیاء کا ذکر بھی کرتے ہیں، ہم انبیاء کا ذکر بھی کرتے ہیں، اس نے کہا ہے کرو، اصل حقیقت ذکر اس کا ہے، عبادت بھی اس کی ہے۔ اب اگر کافر خوشی کرے گا تو اللہ کی رحمت سے محروم نہیں، تو ایمان والا کرے گا، کافر سے معاملہ بہتر اللہ اس سے کرے گا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم
نہیں رہے گا۔ اب ذرا توجہ کرو، میلاد النبی، اچھا مجھے یہ نہیں سمجھ لگتی کہ اگر ہم رسول اللہ کی آمد پہ خوش ہوتے ہیں تو کوئی پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مجھے یہ سمجھ آج تک نہیں لگی۔ دیکھو نا، انہیں پریشانی کیوں ہو؟ کیا وہ شیطان ہے؟ وہ نبی کا ذکر سن کے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیا وہ شیطان ہے؟ کیونکہ حدیث پاک ہے، یہ بھی حدیث قدسی ہے، فرمایا جب میرا محبوب دنیا میں آیا نا تو کائنات کے ہر ذرے نے خوشی کا اظہار کیا سوائے ابلیس کے۔ ابلیس جو ہے وہ غم زدہ ہوا کہ میں نے لوگوں کو اللہ سے دور کیا، یہ وہ آ گیا ہے جو اللہ سے واصل کر دے گا، میری محنت ضائع ہو جائے گی، اس نے غم کیا۔ تو کیا یہ شیطان کے یار ہے؟ اچھا اب دیکھو، خوشی ہم کر رہے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہماری اس خوشی میں کوئی ہندو آئے، ہم نہیں چاہتے کوئی سکھ آئے، ہم کہتے ہیں پاک نبی کا ذکر ہے، پاک لوگ ہیں، کوئی آ جائے تو ہم اسے شاید منع بھی نہ کریں، مگر ہم نہیں چاہتے، ہم کہتے ہیں ہم اپنے نبی کا ذکر کر رہے ہیں، کوئی آ جائے ہم اسے منع نہیں کریں گے، نکالیں گے نہیں، ذکر ہم کر رہے ہیں نا، کسی کا نقصان تو نہیں کر رہے، خرچہ عابد بھائی کر رہے ہیں، ٹائم آپ صرف کر رہے ہیں، ممکن ہے ان کے ساتھ کوئی معاونین بھی ہو، خرچہ یہ کر رہے ہیں، لنگر یہ پکا رہے ہیں، توفیق اللہ نے انہیں دی ہے، ان کے دل میں ڈالا، اذن انہیں دیا ہے، خرچہ انہوں نے کیا، ٹائم آپ نے صرف کیا، یار لوگ کیوں پریشان ہیں؟ پوچھے نا ان سے، بھئی توانوں کی تکلیف ہے، دسو نا، بھئی توانوں کی تکلیف ہے، بھئی توانوں اسی چھیڑیا نہیں، توانوں بلایا بھی نہیں، تسی آئے بھی نہیں، گھر بیٹھے ہی ٹھڈ وچ مروڑ۔ بھئی اس نبی کے لیے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے ہیں جو نبی رحمت للعالمین بن کے آئے۔ کسی شاعر نے بڑا خوب کہا نا، اس نے کہا اور تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ سہی، مطلب وہ کہتے ہیں عنایتیں تو بڑی ہیں، تم مان نہیں رہے، چلو اور کوئی نہ مانو، ظالموں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، میرا نبی اگر کلمہ نہ پڑھاتا تم سکھ ہوتے، تم ہندو ہوتے، تم کافر ہوتے، تم آتش پرست ہوتے، تم اللہ کی معرفت سے دور ہوتے، تم جہنم کے راستے پہ چل رہے ہوتے، میرے نبی نے کلمہ پڑھا کے تمہیں توحید کا درس دیا، تمہیں رسالت کی عظمت بتائی، تمہیں اللہ کا تعارف کرایا، اس کے آگے جھکنا سکھایا، اس کے آگے سجدہ کرنا سکھایا، اللہ کا قرب عطا فرمایا، اللہ کا راستہ بتایا، اور ظالمہ کلمہ پڑھا کے تجھے ایمان والا بنایا، یہ احسان بھی نہیں مانتا نبی کا۔ اگر یہ احسان ہی مان لو، ایک احسان کا ساری زندگی نبی کو بدلہ نہیں دے سکتے تم، اتنا بڑا احسان ہے یہ، اتنا بڑا۔ یہ تو ہماری اب بد نصیبی ہے نا کہ ہم کلمہ پڑھنے کے بعد بے عمل ہو گئے، یہ تو ہماری بد نصیبی ہے نا، اور اپنی بد نصیبی پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے۔ 5 منٹ اگر ہر بندہ سونے سے پہلے اپنے آپ کو دے اور سوچے کہ آج سارے دن میں اللہ کے کتنے حکم مانے ہیں، کتنی نافرمانیاں کی ہیں، ممکن ہے کہ اگلے دن اس سے کئی نافرمانیاں چھوٹ جائیں، کئی حکم وہ ماننے والا بن جائے۔ اپنے آپ کو بھی ٹائم دو، اپنے لیے بھی سوچا کرو، باقیوں سب کے لیے سوچتے ہو، تھوڑی دیر اپنے لیے بھی سوچو، میں کہیں جہنم کے راستے پہ تو نہیں چل رہا، میں کہیں جہنم کے قریب تو نہیں جا رہا، میں کہیں ایسا عمل تو نہیں کر رہا کہ جو مجھے جہنم میں لے جائے۔ 5 منٹ روز سوچنا شروع کر دو، انشاءاللہ زندگی میں بہتری آ جائے گی۔ کبھی سوچو تو صحیح اپنے متعلق کہ کتنے عظیم نبی کے امتی ہو، کتنے بلند شان والے نبی کے امتی ہو، اور اس کے امتی بن گئے، تم لوگوں میں اعلیٰ ہو گئے، تم مخلوق میں اعلیٰ ہو گئے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت سب سے اعلیٰ ہے، امتوں میں انبیاء کی امتیں بھی اعلیٰ، فرمایا سب نبیوں کی امت میں سے میری امت سب سے اعلیٰ ہے، اور تم ہندوؤں سے اعلیٰ ہو گئے، تم کافروں سے اعلیٰ ہو گئے، تم عیسائیوں سے اعلیٰ ہو گئے، تم یہودیوں سے اعلیٰ ہو گئے،
تم سکھوں سے اعلیٰ ہو گئے، تم آگ پرستوں سے اعلیٰ ہو گئے، تم کیمونسٹوں سے اعلیٰ ہو گئے، اور جس نبی کا کلمہ پڑھا تم اعلیٰ ہو گئے، وہ نبی کتنا اعلیٰ ہوگا؟ جس نبی کی نسبت، توجہ ہے، جس نبی کی نسبت بندے کو اعلیٰ کر دے، پھر ہم کیوں نہ کہیں سب سے اولا ہو ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے نبیوں کو ملا، سارے نبیوں کو ملا معجزہ ایک دو، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، معجزہ بن کے آیا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ دوستو، جس کے امتی بننے سے، جس کا کلمہ پڑھنے سے ہم اعلیٰ ہو گئے، پھر ہم کہیں نہیں اکو جائیں یا سارے، ظلم نہیں ہے؟ اپنی بھی توہین کر رہے ہو۔ اچھا، پھر ایک بڑی انہیں تکلیف ہے، بے وقوفی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، شیطان نے بہکا دیا، انہیں جی بشری سن۔ میں نے کہا ہم رسول اللہ کی بشریت کا ماننے والے ہیں، ایمان رکھنے والے، میرے نبی بشر بھی ہیں، ہم بشریت کے منکر نہیں ہیں۔ میں نے کہا کملیا تینوں اجے پتہ ہی نہیں بشر اللہ بنا کی جھڑے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، شبیر صاحب اب بشر کھلوتا ہے نا، اب بشر کھلوتا ہے، کیا بات ہے، علم دے خزانے سینے چ پا چھڑے، سامنے سارے فرشتے نے، آؤ کرنا جو بشر دا مقابلہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ او ملا فتوے ساڈے تے شرک دے لان والیا، فرق جان دے تسی ایک جو دو تا نہیں، عالم ہو کے علم تو ہے خالی، فرق جان دے اے پانی جو کیوں دا نہیں، کوئی پوچھے ان ان جمعہ دو کہ کور تمہیں ذائقہ سیودہ نہیں، وہ جڑے کئی لے ساڑھے نبی نو پتا کوئی نہیں، میں کیا پتا ہے نانو اپنے پیودہ نہیں۔ نعرہ رسالت، رسالت، رسالت۔ میں اتنی سخت زبان نہیں استعمال کرتا، میں ان کو ہدایت کے لیے، بشر ہے نا بشر، آدم علیہ السلام بشر بنیا پہلا، مخالفتاں بڑیاں ہوئیاں نہ بنائی، بنا چھڑیا، فرمایا آیا بشر جے بن گیا جے، اشانہ دے چھڑیاں جے، عظمتاں دے چھڑیاں جے، علم دے چھڑیا جے، آؤ کرو مقابلہ۔ ان گنت فرشتے، جبرائیل بھی سامنے، میکائیل بھی سامنے، اسرافیل بھی سامنے، اسرائیل بھی سامنے، سارے پہلے آسمان والے، دجے آسمان والے، تیجے آسمان والے، چوتھے آسمان والے، پنجویں والے، چھویں والے، ستویں والے، جنت والے ہیں، پھر جنت والے، پھر عرش والے، پھر دنیا والے، سارے سامنے میں، کرو مقابلہ۔ مقابلہ ہویا، ان دی شان ظاہر ہو گئی ہے، اللہ سارے تو
ہے بشر، وہ سامنے نور، فرمایا اللہ ہے یا اللہ بشر بڑا ہی اللہ ہے، بشر بڑا ہی اللہ ہے۔ فرمایا پھر ان دے سامنے سر اپنا جڑا ہے اور اپنا پیشانی جڑی ہے سجدے چ رکھ چھڈو نا، منو پھر بشر اللہ ہے، گواہی دیو بشر اللہ ہے۔ میں کہو کملیا اے بشر بن جاویں تے فرشتیاں نالوں اللہ ہو جاویں۔ کیا بات ہے جی، کیا تینوں بشر دا پتہ ہی نہیں، ہن تو آپ جہنم دے رستے تے چلے، تو آپ شیطان پیچھے چلے، تو آپ عقیدے شیطان والے اپنائے، تو آپ شیطانی گلاں کریں، تو آپ اللہ دے محبوباں دیاں توہیناں کریں، تے پیڑیا مڑ جہنم وچ جانا ہی نا، مڑ تیرے ورگا گندا کوئی نہیں۔ تے جے اپنی شان پہچان دا تے بشر ہوئے جن دے طواف نو بیت اللہ بھی آ جاتا۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ دوستان عزیز، بشر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں بشر ہونا، اب یہ بشر اللہ نے تو ہمیں اللہ بنا دیا، اب ہم اپنے عمل سے برے بنے اور جہنم کے راستے پہ چلے، یہ تو ہماری کمی ہے نا۔ اللہ نے تو بشر کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ بنایا۔ بہرحال بشر کے اندر ہی وہ ہستیاں جو فرشتوں سے اعلیٰ، بشر کے اندر ہی ہیں۔ فرشتوں میں تو نبی کوئی نہیں ہے، جنوں میں تو نبی کوئی نہیں ہے، 1,00,000 کئی ہزار نبی سارے ہی بشر ہیں۔ تو پھر بشریت کو تم نے پہچانا نہیں ہے، اپنے اندر دا گند ویکھ کے دجے تے نا مل، گندیا گندا ہو جائیں گا، نبی دا غلام بن جا چنگا ہو جائیں گا۔ دوستان عزیز، گفتگو میں بڑی کرتا، گھنٹہ ہو گیا، آج کل میں 1 گھنٹہ ہی کرتا ہوں، گلا بڑا متاثر ہے، روز تقریریں ہیں، میلاد شریف کا مہینہ ہے، اللہ نوکری لے رہا ہے، ڈیوٹی ہے، کل پھر گھنگ شریف کے اندر وہاں پہ عرس ہے اور پھر تقریر ہے زور کے بعد۔ تو میں انہی الفاظ پہ کہ بشر ہونا بری بات نہیں ہے، بشر کا بڑا مقام ہے، بشر بنے صحیح۔ اور دوسری بات کہ میلاد شریف کا خوشی کرنے والا، میلاد شریف رسول اللہ کے میلاد پہ خوش ہونے والا کبھی بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ اور میلاد پہ لنگر کا اہتمام اللہ نے سب سے پہلے کیا۔ یہ میں ویسے تو سورہ مریم سے بھی بتا سکتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد ہوا، سب سے پہلے سوکی کھجور پہ کھجوریں لگا کے رطب لگا کے پکی ہوئی، اللہ نے لنگر کا اہتمام کر کے فرمایا مریم کھا نا، نبی دنیا دے آیا۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ کسی نے دعا کے لیے کہا ہے تو بیٹے دعا میں کر دیتا ہوں، ابھی دعا کروں گا نا تو آپ کے لیے بھی کر دوں گا۔ تو دوستو دعا کیا کرو کہ اللہ نبی کی محبت کو سینے میں روشن کرے اور اس نبی سے ہم محبت کریں، پھر وہ محبت ہمیں اللہ کی محبت تک لے جائے، ہم اللہ کے فرما بردار بنیں، ہم رسول اللہ کے فرما بردار بنیں، ہم اللہ کی وہ نعمت عظمیٰ، نعمت عظمیٰ تو رسول اللہ، اس کے بعد نعمت عظمیٰ جنت جو ہے، ہم اس کو حاصل کرنے کے قابل ہو جائیں۔ اللہ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے، بے عملی سے بچائے، اللہ ہمیں گناہوں سے بچائے، اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رسول اللہ کا سچا پکا غلام بنائے، اور آپ کی شفاعت قیامت کے دن اللہ اس کا حق ہمیں عطا فرما دے، ہم رسول اللہ کے نعرے لگاتے جنت میں جائیں، تاکہ جنت کے قدسی بھی جان لیں نبی کے غلام آ گئے ہیں، نبی سے محبت کرنے والے آ گئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔